اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 26 اکتوبر سن 2024۔ بنیادی مسائل کے جوابات۔ ظہیر احمد خان، انچارج شعبہ ریکارڈ، دفتر پی ایس لندن، قسط نمبر 84۔ سوال: کیرالہ انڈیا سے ایک دوست نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں تحریر کیا کہ اگر قسطوں پر کوئی چیز خریدی جائے اور قسطوں کی رقم اصل رقم سے زیادہ ہو تو کیا یہ سود کے دائرے میں شامل ہوگی؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اپنے مکتوب مورخہ 12 اپریل سن 2023 میں اس سوال کا درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا، نقد اور قسطوں میں اشیاء کی خرید و فروخت میں اشیاء کی قیمت میں کمی بیشی ہونے میں کوئی حرج نہیں، اور قسطوں میں کچھ زائد قیمت وصول کرنا سود کے ضمن میں نہیں آتا، کیونکہ اس صورت میں دکاندار کو قسطوں میں چیزیں خریدنے والوں کا باقاعدہ حساب رکھنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں ان کی قسطوں کی ادائیگی کے لیے یاد دہانیاں بھی کروانی پڑیں، جس پر بہرحال اس کا وقت صرف ہوگا، اور دنیاوی کاموں میں وقت کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، چنانچہ ملازمت پیشہ لوگ اپنے وقت ہی کی بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک سوال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بھی پیش ہوا، چنانچہ اخبار بدر نے یہ اعلان شائع کیا کہ اخبار کی قیمت اگر پیشگی وصول کی جاوے تو اخبار کے چلانے میں سہولت ہوتی ہے۔ جو لوگ پیشگی قیمت نہیں دیتے اور بعد کے وعدے کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو صرف وعدوں پر ہی ٹال دیتے ہیں، اور بعض کی قیمتوں کی وصولی کے لیے بار بار کی خط و کتابت میں اور ان سے قیمتیں لینے کے واسطے یادداشتوں کے رکھنے میں اس قدر دقت ہوتی ہے کہ اس زائد محنت اور نقصان کو کسی حد تک کم کرنے کے واسطے اور نیز اس کا معاوضہ وصول کرنے کے واسطے اخبار بدر کی قیمت مابعد کے نرخ میں 1 روپیہ زائد کیا گیا ہے، یعنی مابعد دینے والوں سے قیمت اخبار بجائے 3 روپے کے 4 روپے وصول کیے جائیں گے۔ اس پر ایک دوست لائل پور نے دریافت کیا ہے کہ کیا یہ صورت سود کی تو نہیں ہے؟ چونکہ یہ مسئلہ شرعی تھا، اس واسطے مندرجہ بالا وجوہات کے ساتھ حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کا جواب جو حضرت نے لکھا وہ درج ذیل کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میرے نزدیک اس سود کو کچھ تعلق نہیں۔ مالک کا اختیار ہے کہ جو چاہے قیمت طلب کرے، خاص کر بعد کی وصولی میں حرج بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اخبار لینا چاہتا ہے تو وہ پہلے بھی دے سکتا ہے، یہ امر خود اس کے اختیار میں ہے۔ والسلام، مرزا غلام احمد علیہ السلام۔ اخبار بدر قادیان، نمبر 7، جلد 6، مورخہ 14 فروری 1907، صفحہ 4۔ پس اقساط کی صورت میں اشیاء کی فروخت پر دکاندار کا کچھ زائد قیمت وصول کرنا جائز ہے، اور یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ سوال: جرمنی سے ایک خاتون نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں تحریر کیا کہ میرے خاوند کی سابقہ بیگم کا، جس سے ان کے 3 بچے ہیں، کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ کیا میرے خاوند کا اپنی اس سابقہ بیگم کی تعزیت وصول کرنا جائز ہے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اپنے مکتوب مورخہ 12 اپریل سن 2023 میں اس مسئلہ کے بارے میں درج ذیل ہدایت فرمائی۔ حضور نے فرمایا، کسی انسان کی وفات پر عام طور پر لوگ اس فوت ہونے والے شخص کے دور نزدیک کے رشتہ داروں، اس کے عزیزوں، یہاں تک کہ اس کے دوستوں اور تعلق داروں سے بھی تعزیت کرتے ہیں، اور اس تعزیت کے کرنے اور تعزیت وصول کرنے میں شریعت نے محرم یا غیر محرم ہونے کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس لیے آپ کے خاوند کے ساتھ اگر کسی نے ان کی سابقہ بیگم کی وفات پر، جو ان سے ایک عرصہ قبل خلا لے چکی تھی، تعزیت کر لی ہے، اور آپ کے خاوند نے اس تعزیت کا جواب دے دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، خصوصاً اس لیے بھی کہ وفات پانے والی اس خاتون سے آپ کے خاوند کے 3 بچے بھی ہیں۔ اس لیے بچوں کی ماں کی حیثیت سے ان کی وفات پر آپ کے خاوند نے اگر کسی شخص کی تعزیت قبول کر لی ہے تو اس میں اعتراض اور ممانعت کی کوئی بات نہیں۔
بیلجیم سے ایک مربی صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں یہ استفسار بھجوایا کہ وضو کرتے وقت سر کے مسح کے بارے میں بعض جماعتی کتب میں گردن پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر ملتا ہے اور بعض جگہ نہیں ملتا، درست طریق کیا ہے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اپنے مکتوب مورخہ 12 اپریل سن 2023 میں اس سوال کے بارے میں درج ذیل رہنمائی عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا، وضو کے دوران سر کے مسح کے بارے میں احادیث میں مختلف طریق بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی اپنے خط میں ان احادیث کو درج کیا ہے۔ چنانچہ کسی جگہ سر کے اگلے اور پچھلے حصہ کے مسح کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کتاب الوضو باب من مزمزہ واستنشق من غرفۃ واحدہ، اور کسی جگہ سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کر کے پیچھے گدی تک ہاتھ لے جانے اور پھر انہیں واپس لانے کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کتاب الوضو باب مسح الراس کلہ۔ بعض احادیث میں کانوں کے اندر اور باہر مسح کا بھی ذکر ہے، اور بعض احادیث میں کن پٹیوں پر مسح کرنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الطہارت باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان احادیث کی بنا پر علماء و فقہاء کے نزدیک سر کا مسح کرنا ضروری ہے، لیکن سر کے کتنے حصے کا مسح کیا جائے اس بارے میں ان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک کے نزدیک پورے سر کا مسح ضروری ہے، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سر کے ایک حصے کے مسح کو کافی سمجھتے ہیں۔ شرح صحیح بخاری از حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب رضی اللہ عنہ جلد اول صفحہ 274۔ اسی طرح سر کے مسح میں گردن کو شامل کرنے کے بارے میں بھی فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ احناف کے نزدیک گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، جبکہ باقی 3 ائمہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک گردن کا مسح مستحب نہیں ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ وضو کی تفصیل اور حکمت بیان کرتے ہوئے سر کے مسح کے بارے میں فرماتے ہیں، ہاتھ گیلے کر کے سر کے بالوں پر 1 ثلث سے 2 ثلث تک مسح کیا جاتا ہے، اور پھر انگوٹھے کے پاس کی انگلی سے کانوں کے سوراخوں کو گیلا کیا جاتا ہے اور انگوٹھوں کو کانوں کی پشت پر پھیرایا جاتا ہے تاکہ کان کی پشت بھی گیلی ہو جائے۔ سر کی گرمی خیالات کو بہت پراگندہ کر دیتی ہے، اس وجہ سے سر کا مسح رکھا گیا ہے جو سر کو ٹھنڈا کر کے سر کی گرمی کو دور کرتا ہے اور خیالات کے اجتماع میں ممد ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 159 160 مطبوعہ UK سن 2023۔ میرے نزدیک احادیث میں جو گدی پر مسح کرنے کا ذکر آیا ہے وہ دراصل گردن ہی کا مسح ہے، اس لیے چاہے کوئی سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کر کے پیچھے گدی یعنی گردن تک ہاتھوں کو لے جائے اور پھر کانوں کے اندر اور باہر کی طرف انگوٹھے اور انگلی کے ساتھ مسح کر لے، یا جس طرح بعض کتب میں کچھ تفصیل کے ساتھ مسح کا ذکر ہے اس طرح ہاتھوں کے سامنے والے حصے سے سر کا مسح کرے، شہادت کی انگلیوں کو کانوں کے اندر اور انگوٹھوں کو کانوں کی پشت پر پھیرے، اور آخر میں ہاتھوں کی پشت کو گردن پر پھیر کر گردن کا مسح کرے۔ ان میں سے جس طریق کو بھی وہ اپنائے گا اس کے سر کا مسح ہو جائے گا۔ سوال: کینیڈا سے ایک مربی صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت میں تحریر کیا کہ روزے میں سرما لگانے کی بابت ایک عورت نے ان سے کہا کہ وہ ربوہ میں جمی پلی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ روزے میں سرما نہ لگایا جائے، اور الاسلام پر بھی ایک مضمون موجود ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ عورت سرما لگا سکتی ہے، جبکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسے مکروہ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ دن کے وقت سرما لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے، رات کے وقت لگا سکتا ہے۔ اس بارے میں رہنمائی کی درخواست ہے کہ مرد اور عورت کے روزے کی حالت میں سرما لگانے میں کوئی فرق ہے یا دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوب مورخہ 12 اپریل سن 2023 میں اس بارے میں درج ذیل ہدایات فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مربی سلسلہ ہیں۔ 7 سال آپ نے جامعہ میں تعلیم حاصل کی اور کئی سال سے آپ بطور مربی سلسلہ خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ ان تمام حوالہ جات جن کا آپ نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے، انہیں پڑھنے کے بعد بھی آپ کا ایک خاتون کی بلا دلیل بات کی بنا پر
اس مسئلے کے بارے میں اپنی غیر یقینی حالت کا اظہار کرنا قابل تعجب بات ہے۔ آپ کو تو پورے یقین کے ساتھ یہ بیان کرنی چاہیے تھی کہ اس زمانے کے حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مسئلے پر دو ٹوک جواب عطا فرما دیا ہے، جس کی حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تائید ہوتی ہے کہ روزہ دار چاہے عورت ہو یا مرد دونوں کو روزے کی حالت میں سرما لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہی جواب میں بھی پہلے دے چکا ہوں جو بنیادی مسائل کے جوابات میں شائع ہو چکا ہے۔ باقی جہاں تک الاسلام کی ویب سائٹ پر کسی مضمون میں بغیر کسی دلیل کے اس موقف کے برعکس بات بیان ہونے کا ذکر ہے تو وہ موقف نہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے اور نہ آپ کے کسی خلیفہ کا ہے اور نہ ہی مفتی سلسلہ کا فتویٰ ہے۔ اگر کسی نے اپنے مضمون میں کوئی ایسی بات لکھتی ہے تو وہ اس کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، جماعتی موقف قرار نہیں پاتا۔ بہرحال الاسلام کی ویب سائٹ کی انتظامیہ کو میں اس بارے میں ہدایت کر رہا ہوں کہ وہ اس غلطی کو درست کریں۔ اسی طرح فقہ احمدیہ میں بھی اس مسئلے کے بارے میں غلط جواب درج ہے، جس کی درستی کے بارے میں متعلقہ شعبہ کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ دراصل فقہ احمدیہ میں کئی ایسی باتیں درج ہو گئی ہیں جن کی تصحیح کی ضرورت ہے، اسی لیے فقہ احمدیہ کی نظر ثانی کروائی جا رہی ہے۔ جب فقہ احمدیہ کا نظر ثانی شدہ ایڈیشن شائع ہوگا تو انشاءاللہ اس عبارت کو بھی ٹھیک کر دیا جائے گا۔ سوال: ناروے سے ایک خاتون نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا اظہار اس لامتناہی کائنات پر کیسے ہوگا، اور یہ اظہار قیامت سے پہلے ہوگا یا اس کے لیے دنیا اور آخرت کا یہ نظام دوبارہ قائم ہوگا، اور اگر یہ اظہار فرشتوں کے ذریعے ہوگا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس طرح ثابت ہوگی؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوب مورخہ 14 اپریل سن 2023 میں اس سوال کا درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا، اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا اظہار اپنوں، پرایوں، انسانوں، جانوروں، یہاں تک کہ نبات اور جمادات، درختوں اور پہاڑوں، ہر قسم کی مخلوق خدا پر ہوا، جس کے بیان سے احادیث اور سیرت کی کتب بھری پڑی ہیں، اور اخروی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت کا حق عطا فرمایا۔ نیز قیامت کے دن تمام بنی نوع انسان کے لیے آپ کی رحمت و شفقت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ پریشانی اور تکالیف میں پڑے ہوئے لوگ اس دن حضرت آدم، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مشکل میں ہیں اور ہمیں کتنی بڑی تکلیف نے آ لیا ہے، کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے؟ لیکن یہ تمام انبیاء کوئی نہ کوئی اپنا عذر بیان کر دیں گے۔ تب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی تکلیف دیکھ کر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے اور ان لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں ان تکالیف سے نجات دلائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب تفسیر باب ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ پس دنیا و آخرت دونوں جہانوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم بھی دیا اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کے بارے میں ہمیں خبر بھی دی ہے۔ باقی آئندہ زمانے میں کائنات کے راز جب انسان پر منکشف ہوں گے، ان میں اگر کسی نئے جہان یا کسی نئی مخلوق کی دریافت ہوئی تو اس وقت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا اس نئے جہان اور اس نئی مخلوق پر پرتو کا انسان کو علم ہو سکے گا۔ اسی لیے میں نے آپ کے ملک کی لجنہ اور ناصرات کے ساتھ اپنی ورچوئل ملاقات میں کہا تھا کہ جب دوسرے پلینٹس پر ہماری رسائی ہو جائے گی جہاں آبادی ہے، اور جب ہم وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں وہ پلینٹ بھی شامل ہو جائیں گے۔ ابھی تو ہم اپنی زمین پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صحیح طور پر نہیں پہنچا سکے اور دوسرے پلینٹس کی باتیں کر رہے ہیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں وہاں تک جہاں آپ کا پیغام پہنچا ہے۔
اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور اس کی ربوبیت کا اظہار ساری کائنات میں جو ہزاروں لاکھوں گیلیکسیز ہیں ان سب میں موجود ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ابھی صرف اسی زمین پر ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسری جگہوں پر پہنچ جائے گا تو وہاں پر بھی آپ کی رحمت کا پرتو شروع ہو جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت بھی ایک لحاظ سے آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا اظہار ہے، کیونکہ ایسی مکمل اور دائمی شریعت نہ پہلے کسی نبی کو ملی اور نہ آئندہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے، اور چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا تعالیٰ نے لے رکھی ہے، اس لیے جہاں جہاں اس شریعت میں بیان تعلیم پہنچے گی وہاں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مخلوق مستفید ہوتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک نہایت اعلیٰ نکتہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا صفت رحمانیت کے لحاظ سے ہی درست ہو سکتا ہے، کیونکہ رحیمیت تو صرف مومنوں کے ایک جہان کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اعجاز المسیح، روحانی خزائن، جلد 18، صفحہ 118، حاشیہ۔ رحمانیت اور رحیمیت کی صفات میں فرق یہ ہے کہ صفت رحمانیت کے تحت انسان، جانور، چرند، پرند، درخت، ہوا، پہاڑ، گویا کہ کائنات کی کسی بھی چیز کے ساتھ جو رحمت کا سلوک ہوتا ہے، جس میں اس مخلوق کے کسی فعل یا کسب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ بغیر کسی معاوضے کے وہ رحمت جاری ہوتی ہے، جیسے انسان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے زمین اور اس کے ماحول کو پیدا فرمایا، یا ماں کے پیٹ میں اس رحم کو بنایا جس میں اس کی پیدائش کی ابتدا ہونی ہوتی ہے، جبکہ صفت رحیمیت کے تحت وہ رحم آتا ہے جو کسی کے کسب یا فعل کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسان کوئی نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس ارشاد سے یہ مضمون بھی واضح ہو گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفت ساری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے اور کائنات کا ہر ذرہ بغیر کسی کسب یا عمل کے اللہ تعالیٰ کی اس ربوبیت سے حصہ پا رہا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ساری کائنات پر محیط ہے۔ جہاں جہاں کوئی انسان، چرند، پرند، پہاڑ، درخت، نباتات، جمادات، گویا کہ کائنات کا کوئی بھی ذرہ اس رحمت سے مستفید ہونا چاہے، وہ آپ کی صفت رحمانیت کے تحت اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جبکہ آپ کی رحیمیت کی صفت کے تحت جاری ہونے والی رحمت آپ کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے کے نتیجے میں مخلوق کو حاصل ہوتی رہے گی۔ جہاں جہاں آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا پیغام پہنچے گا اور وہاں کی مخلوق اس پر عمل کرے گی تو وہ بھی آپ کی رحمت سے حصہ پاتی رہے گی۔